دیکھا تو جا کے سیدنا عثمان نکلے، یہ منہ چھپائے ہوئے، بے نفس آدمی، بے ریا آدمی، بلکہ میں کہوں امت عثمان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور عثمان کے احسانات کا بدلہ امت نہیں چکا سکتی۔ یا اللہ، اس خاموش طرح آدمی کو جنتی کیوں کہا ہے؟ فرمایا راہ رب میں رضائے رب کے لیے، جہاد کے لیے محمد مانگتے گئے، عثمان دیتا گیا۔ عثمان رب کے راستے میں دیتا گیا، اور رب اپنے حبیب کے ذریعے عثمان کو جنت عطا کر دیتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے لیے معیار ایمان، اصل پکے اور سچے اہل حدیث اور اہل سنت، مومن متقی اور اللہ کے لادے اور اللہ کے ولی۔ اور جب یہ چلے نا، ہائے ہائے دوستوں، بڑے صبر نامے پڑے ہیں، بڑے سیاحوں کی داستانیں پڑی ہیں، لیکن آج بھی تاریخ اسلام کے ذخیرے کو سامنے رکھیے، جس انداز سے، جس منظر اور کیفیت سے 32,000 اللہ والوں کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تاریخ انسانیت ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ حضرت گرمی فرمایا، اگلی گرمی کو یاد کرو، سبھی نے کہا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا۔ حضرت کھانا ختم ہو گیا، فرمایا کھجوریں ہیں کچھ؟ جی ہاں۔ فرمایا ایسے کرو کھجوریں کھاؤ، سب تو ختم ہو گئے، کھانے پینے کا زیادہ رہا، کھجوریں۔ حضرت کھجوریں بھی تھوڑی سی رہ گئی، فرمایا ایسے کرو راشن بندی کر دو سارے لشکر، ہر سپاہی کو ایک کھجور صبح ملے اور ایک شام ملے۔ ہائے، 2 کھجوریں کھانے والے روم کی قوت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ جذبہ ایمان ہے جو ان کے قدموں کو تیزی کے ساتھ منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ حضرت کھجوروں کا اسٹاک اور کم ہو گیا، فرمایا آدھا حصہ کر دو، آدھی کھجور سواد، ایک کھجور ہو۔ یا حضرت کھجوریں بھی ختم ہو گئی، فرمایا گٹلیاں سنبھال کے رکھیے، ان کو پیس کے پھاڑ لو، اللہ کا شکر ادا۔ ایک منظر ایسا آیا، کھانے کے بغیر آدمی کچھ وقت جی لیتا ہے، لیکن پانی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی بھی اللہ کی نعمت، اس لیے حضرت مراد پانی ضائع نہ کیا کرو، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ حضرت اب پانی نہیں، پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، رشی بے ہوشی۔ اللہ پہلے تو ان کو صبر دلاتا رہا، کھجوروں پہ گزارا، گٹھلیوں پہ گزارا، لیکن اللہ پانی کا کوئی بدل تو نہیں ہے نا۔ عرش والے نے کہا میرے محبوب میرے راستے میں نکلے ہو ساتھیوں کو لے کر، اور میں آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دوں گا، فکر نہ کریں۔ اللہ 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 اللہ، فرمایا میرے محبوب میں بھی ان تڑپنے اور سسکنے والوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، آپ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں، میں ان کے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ ان صابروں، یا اللہ اب ان لوگوں کو اس طرح بہلایا جائے، فرمایا محبوب بہلاؤں گا ہی نہیں، ان کو سیراب کروں گا۔ لوگ پوچھتے اللہ کیسے دیتا ہے؟ جی آپ کہتے ہیں اللہ ذریعہ بھی تو ہے، وسیلہ بھی تو ہے، بھی تو یہ بھی تو وہ بھی۔ میرا ایمان ہے اگر اللہ چاہتا تو دجلہ کو اٹھا کے ان کے سامنے لا سکتا تھا، فرات کو ان کے سامنے لا سکتا تھا، نیل کو لا سکتا تھا،
بحیرہ کلثم کی موجوں کو حکم دیتا ہو ان کے پاؤں میں پہنچ سکتی تھی، لیکن اللہ نے بتلانا چاہا کہ جو میرے محبوب کا دامن پکڑ لیتے ہیں پھر ان کو میں اپنی رحمتوں سے سیراب کر دیتا ہوں۔ آسمانوں سے حکم آیا، محبوب ایک برتن لے کر اپنا ہاتھ اس میں ڈالے، میں آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کی 5 نہریں جاری کر دوں گا۔ اور دنیا نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی و روحی و جسدی و عزی و کل شیء ما عندی، میرے محبوب کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کی 5 نہریں جاری فرما، پانی نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اور متوالے سیراب ہو رہے ہیں، تڑپنے والے، سسکنے والے، بعض پانی پتھروں سے نکلتے ہیں، بعض پانی چشموں سے نکلتے ہیں، بعض پانی آبشاروں سے نکلتے ہیں، بعض پانی کنووں سے نکلتے ہیں، بعض پانی کسی ذخیرے سے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا مقدس پانی کہ جو آمنہ کے لال کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں سے نکل رہا ہے۔ یارو، جن ولیوں کا مرشد ایسا کامل ہو، اس کا یہ معجزہ پھر دنیا نے دیکھا۔ موسیٰ کی قوم کو بھی پانی کی ضرورت پڑی نا، اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا۔ موسیٰ نے عرض کی، پانی مانگا، استسقى موسیٰ نے اللہ میری قوم کو پانی چاہیے، فرمایا موسیٰ لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے، پتھر پہ مارو، ہم پتھر سے پانی جاری کر دیتے ہیں اور قوم کو سیراب کر دیتے ہیں۔ لیکن پتھروں سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے، چٹانوں سے پانی امڑتا ہی رہتا ہے۔ یہ معجزہ عظیم امام الہدا میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ کا ہے کہ آپ کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کی 5 نہریں جاری فرما دی۔ صحابہ نے خوب سیر ہو کر کے پیا، فرمایا ایسے کرو جانوروں کو بھی پلاؤ، جانوروں کو بھی پلایا، فرمایا ایسے کرو مسکینیں بھی بھر لو، جو برتن ہیں وہ بھی بھر لو، جتنا ذخیرہ کر سکتے ہو کرو۔ 32,000 کے لشکر نے پانی پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا، سیراب ہو گئے اور ذخیرہ بھی کیا۔ تب کہیں جا کر اللہ نے آمنہ کے لال سے جاری ہونے والی نہروں کو مؤخر فرمایا اور بند۔ یہ جب ایماندار تھے، رضا رب کے طلبگار تھے، نہ گرمی کو دیکھا، نہ اپنے سیزن اور موسم کو دیکھا، نہ اپنے گھر کے عیش و آرام کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا، تو رب نے پھر ان پر نعمتوں کی انتہا کر دی۔ یارو، میں اور آپ تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکاتیں، صدقے، خیرات، یہ وہ ہر نیکی کرتے ہیں، کس لیے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ یہی ہے مقصد یا کچھ اور ہے؟ بولتے نہیں، کچھ اور مقصد ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے، یہی ہے نا مطلب۔ لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ رب راضی ہے یا نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں۔ لیکن یہ وہ کامل مومن تھے کہ جن کے بارے میں قیامت تک صدائیں بلند ہو رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا، رضی اللہ عنہم ورضوا، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ ایک جگہ نہیں 20 جگہ قرآن پکارتا کہ سڑے ہوئے دل والوں، سلگتے ہوئے دماغ والوں، صحابہ کی ایک چیری کرنے والوں، دھیان اگر کرنا ہے تو قرآن کی طرف کرو کہ رضی اللہ عنہم۔ تم کون ہوتے ہو؟ میں جانوں اور وہ جانے، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ تم کہ ایسے کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کس نے وکیل جرا بنایا ہے؟ کیوں ان پہ جرا کرتے پھرو؟ خبردار، اب کسی کو جرا سمائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے ان بعض لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا، لیکن اس لیے کہ خواہش کے بندے نہ تھے، حرص کے بندے نہ تھے، مال کے بندے نہ تھے،
سر کے بندے نہ تھے، مفاد کے بندے نہ تھے، باپ اور ماں اور کنبے قبیلے برادری اور رسومات و خرافات کے بندے نہ تھے، اللہ کے بندے، اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ اور جب یہ ہوتی ہے صورت تو یارو پھر اس وقت عقل حیران رہ جاتی ہے، حیرت انگیز الفاظ کے ساتھ۔ ایک حدیث سن لیں، سید الانبیاء، مخدوم قولین، مطاع کائنات، مخبر صادق حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، چارے خدام صحابہ بھی ساتھ تشریف فرما۔ ایک عورت آتی ہے، ایک طرف بیٹھ جاتی ہے، پردہ پوش عورت آہستہ سے کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مجھے دین کا پتہ ہے، اللہ کی سزا جزا کے احکامات بھی میں نے آپ کی زبان سے سن رکھے ہیں، لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی سزا سنسار ہے، رجم ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یا حضرت مجھے پاک کر دیا جائے، آپ مجھے پاک فرما دیں، پاک کر دینے کے تقاضے کا کیا معنی کہ حضرت میں شادی شدہ خاتون ہوں، مجھ سے وہ غلطی سزد ہوئی کہ میں اللہ کی حد کو پامال کر بیٹھی ہوں، ارتکاب بدکاری کر چکی ہوں، اب میری پاکیزگی اسی صورت میں ہے کہ مجھ پر اللہ کی حد کو نافذ کر دیا جائے اور مجھے پتھر مروا کر سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ شریعت لائی نہیں جاتی، شریعت آئی جاتی، اور جب آتی ہے جب دل میں خوف خدا آ جاتا۔ اور جب تک یہ بات نہیں ہو، مجھے بڑی بات اور حیرانی ہوتی ہے، شریعت کا کون انکار کرتا؟ ہماری تو دلی تمنا ہے اور سچی حقیقی تمنا، کسی سیاسی، کسی مذہبی تعلق اور خاطرداری کے بغیر کہ اللہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ اس ملک کو ان مقاصد کی نعمت سے بہرور فرما دے، یا اسلام اور شریعت کا حقیقی نظام نافذ۔ لیکن دوستو، کہاں جب ہم اپنی ذات پر، مولوی اپنی مسجد میں، شیخ اپنے مدرسے میں، تاجر اپنی منڈی میں، دکاندار اپنی دکان پر، عام مسلمان اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتا، شریعت نافذ نہیں کر سکتا، تو برقعیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے شریعت، اس طرح شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور مجھے بتلائیے کس چیز نے اس عورت کو لایا اور کائنات کے چیف جسٹس محمد رسول اللہ کی عدالت میں لا کر پیش کیا؟ کیا چیز تھی؟ خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا، زندگی رب کے نام لگی ہوئی تھی، خطا ہو گئی، اب رب کے حد کے ساتھ سزا پانا چاہتی ہے، کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے پاک کرے۔ بات پوری سمجھ آ گئی؟ امام الانبیاء نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ پھر سرعت سے دوسری طرف آتی ہے اور روبرو مصطفیٰ ہو کر عرض کرتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے پاک کرے نا، مجھے کیوں پھیر دیا؟ تجھے پاک کرے نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر اسی حالت میں میں مر گئی تو اللہ کے ابدی اور دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا کا محدود سا عذاب و سزا سہ لوں اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں۔ آئیے ذرا اس مقام پر میں اور آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے چاہیں، کیا قانون ہوتا ہے
کیا فورسیں، کیا فوج، کیا پولیس، کیا ادارے، کیا تحقیق، کیا تفتیش، کیا چرا، کیا سمائی، کیا وکیل، کیا گواہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ خوف خدا ہوتا ہے تو مجرم اپنے آپ کو خود اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت نے پھر وہ موڑا، پھر وہ عورت آئی، طاہر نے یا رسول اللہ، فرمایا 3 بار تم نے اقرار کر لیا، بات سمجھ لیا، تحقیق ہو گئی، لیکن یہ بتا تنہا ہے یا تیرے بطن میں بھی کچھ ہے؟ عرض کی آقا اپنے گناہ کو اپنے بطن میں اٹھائے، فرمایا جرم تیرا ہے، سزا تجھے ملے، جاؤ وضع حمل کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ لیں، اس کو ایک طرف کرے اور مجھے پاک کرے۔ رحمت عالم نے رحمت بھری نگاہیں اس معصوم بچے کے چہرے پہ ڈالی، فرمایا نہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، حکم ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، جاؤ جب تک یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، تیرے دودھ کا محتاج، اگر تیرا معاملہ پاک کر دیا جائے تو اس کی پرورش کون کرے گا؟ یہ تو مل جائے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ گئی، کچھ عرصے بعد دودھ پلا دیا، بچہ اس قابل ہوا کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا، پھر لے کر آیا، اور حضرت نے کوئی پولیس بھیجی تھی کہ پکڑ کے لاؤ، سمن جاری کیے تھے، ورنٹ بھیجے تھے، تعمیل کروائی تھی، کون سی چیز اس کو لا رہی ہے؟ مسلمانوں، مسلمان کہلانا آسان ہے، مسلمان بن کر دکھانا دشوار کا۔ فرمایا عورت ماں میں حجت ہو گئی، لے جاؤ سنسار کر دو، خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنے والی خاتون۔ صحابہ لے گئے، اللہ کے قانون کے مطابق گڑا کھودا گیا، آدھا جسم اس گڑے میں دبایا گیا، چار اطراف سے پتھر برسائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شقاوت ہے، سنگ دلی ہے، اور سنگ دلوں تم نے اسلام کو نہیں سمجھا، یہ شقاوت نہیں، یہ سنگ دلی نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کسی کے عفت و عصمت کے چمن کو اجاڑتا ہے اس بد کے دار کو زندہ رہنے کا کوئی حق، جو کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بہو کی عصمت و عفت سے کھیلتا ہے اس بدگماش آدمی کو زندہ رہنے کا حق۔ سمجھے، سنگدلی تو تب ہے کسی عام کو پکڑ کر، یہ تو ہے انصاف ہے، اور اسلام مسلمانوں کے معاشرے کو اس انداز کے ساتھ پوری طرح عفت و عصمت کا مرقع بنانا چاہتا۔ خیر، یہ مومنہ لیکن گناہگار اپنے گناہ کا خمیازہ بھگت رہی ہے، پتھر برس رہے ہیں، جسم سے خون کے فوارے اڑ رہے، لیکن سمجھتی ہے کہ میں پاک ہو رہی ہوں، اپنے خون میں نہا کر پاک ہو رہی ہوں، کم از کم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تو بچ جاؤں گی۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، ہم بھی ہیں نا، کہتے دنیا میں پردہ پڑ جائے، آخرت میں بھگت لیں گے، دیکھ لیں کتنی بے خوفی، کتنی بے نیازی، یہ کیا ادا ہے بے نیازی، خوف خدا بننے۔ بارہا اس عورت کا قصہ تمام ہوا، اس عورت کا قصہ تمام ہو گیا۔ خالد بن ولید سیف اللہ فاتح اعظم بھی تھے، خون جب نکلا نا تو وہ بھی قریب تھے، اچانک نوکیلا پتھر لگا اور اس عورت کے جسم سے خون کا فوارہ اڑا، اور خون سیف اللہ خالد کے
کپڑوں پہ پڑ گیا. آیا کر کے اللہ یا رسول اللہ اس نکمی پلید بیکار فاسد عورت کے خون کا میرے جسم پر یہ چھینٹے پڑ گئے. جب اس طرح بات کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد خاموش ہو جاؤ، اب اس عورت کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ پاک ہو چکی ہے، اس کی توبہ اللہ قبول فرما چکا ہے. اور اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس ایک خاتون کی توبہ کو پورے مدینہ کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو عرش والا خدا سارے مدینہ کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے. ایسی توبہ کی ہے. جب مسلمان مومن کی یہ فکر ہو تو پھر اس وقت اللہ کی رضا کی طلب کا، آخرت کی فکر کا یہ انداز اور یہ اسلوب ہو جاتا. تو بھائی ہماری زندگی سبر تبھی سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، اللہ کی رضا کے طالب بن جائیں. دنیا کے بجائے ہمیں آخرت کی فکر ہو. اور ایک بات آج لکھ لے اپنے دل کی، لوہوں پر نقش کر لے کہ ایک کامیاب تاجر، ایک کامیاب بزنس مین اسی کو کہتے ہیں جو ہر روز شام کو اپنا روزنامچہ چیک کرتا ہے، اپنی اسٹاک بک کو چیک کرتا ہے، اپنے کھاتے کو درست کرتا ہے، شام کو اپنے روزنامچے سے مطمئن ہو کر سوتا ہے. اگر نہیں تو اسے قرار نہیں آئے گا، سفر میں ہے تو اسے چین نہیں آئے گا، اور آئے گا تو پہلا کام ہے. ایک کامیاب اچھا بہترین تاجر بزنس مین وہ ہے کہ جو ہر روز اپنے روزنامچے کو چیک کرتا ہے، اور ایک اچھا بہترین ایماندار وہ ہے جو ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنے نامہ اعمال پہ ایک نظر ڈالتا. یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ زندگی اور زندگی کی بہاریں اور رعنائیاں، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب فانی، سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ فانی ہے. ہاں ہاں، کعبے کے رب کی قسم یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ فانی ہے. قرآن اتارنے والے رب کی قسم یہ سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ فانی ہے. ہم سب یہاں مسافر ہیں، ہمیں چاہیے ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے عقائد کی بھی، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں. اللہ کی بندگی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، یہی ہماری کامیابی کا بنیادی سبب ہے. اور آخر میں ایک مختصر سی حدیث سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور فکر عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقل اور دماغ پر جو غفلت کے پردے ہیں اللہ ان کو ہٹا دے. رمضان کے پہلے جمعے کے خطبے میں میں نے عرض کیا تھا کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں. اب ذرا ایک اور منظر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزول قدما کس کے؟ ابن آدم. کب؟ یوم القیامہ. کہاں؟ عند ربہ. ابن آدم جب قیامت کے دن
اسی میں آتے ہیں. سب نبیوں کے امتی، میں اور آپ، سب بڑے چھوٹے، عالم جاہل، پیر فقیر، مولوی، امیر غریب، غنی و محتاج، حاکم و محکوم، سبھی اسی زمرے میں آتے ہیں. قدم اس طرح کے جیسے جامد ہو کے ساکت ہو جائے. یا اللہ قدم نہیں اٹھ رہے آگے. اللہ چاہے تو قدموں کو شل کر دے نہ کر دے، زبانوں کو گم کر دے نہ کر دے. بڑے بڑے خطیب ہم نے دیکھے عشاء کے وقت سے شروع ہوتے فجر کی اذانوں تک تقریریں ہوں، لیکن جب زبان پہ فالج گرا گم ہو گئی زبان. یہ قوتیں، یہ توانائیاں، یہ جلوہ آرائیاں اس خالق کی عطا کی ہوئی ہے. اگر وہ چھین لے تو کوئی نہیں دے سکتا. کہتے دے سکتے ہیں اور لوگوں کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. وہ دے تو سب صحیح، وہ چھین لے تو کوئی دے. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. قدم نہیں اٹھے، اللہ قدم نہیں اٹھے. ہمارا رک جاؤ حتیٰ یسأل عن خمس. پہلے 5 سوالوں کا جواب دے دو پھر آگے جاؤ. پہلے 5 سوالوں کا جواب دے دو. غور فرمائے، ٹیسٹ پیپر طلباء پڑھتے ہیں، یہ سوال ٹیسٹ پیپروں میں سے ہی امتحانوں میں آتے ہیں. تیاری کرتے نہیں کرتے؟ دوستو یہ حساب بھی کیسا جس کے سوال پہلے بتلا دیے. اب بھی ہم مارے جائیں تو ہماری بدقسمتی ہے. اب بھی ہم فیل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، پھنس جائیں تو اس سے بڑی ذلت کون سی ہو؟ تو 5 سوالوں کے جواب دو. 5 سوال ہے. عن عمرہ فیما افناہ، عن عمرہ فیما افناہ. آدم کے بیٹے یہ بتا عمر میں نے دی کہاں پہ گزاری؟ عمر زندگی کہاں گزاری؟ یہ جواب دو، عمر کہاں گزری؟ بعض کی مسلح پر اور بعض کی جوئے کے اڈے پر. بعض کی عمر نگاہوں کے سامنے قرآن ہو تو گزرے، اور بعض کی عمر بدکاری و مکاری و عیاری میں گزرے. بہرحال آدم کے بیٹے بتا عمر کہاں گزاری؟ ایک بات وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خصوصاً وہ جو دور جوانی تھا، وہ جو دور جوانی اور مستانی تھا. بوڑھا ہو کر تو کہتا جواب نہیں، کمر جھکے کمان کی طرح، آنکھوں میں بینائی جاتی رہے، بلغم کا منبع بن گیا. اب مسجد نہ آئے گا تو کہاں جائے گا؟ اب نہ آئے گا تو کہاں جائے گا؟ لیکن یہ دور ہے جوانی، شباب کا دور، جب پوری طرح انسان ہر برائی پہ قدرت رکھتا ہو، لیکن اللہ کا خوف اسے برائی سے موڑ کر نیکی کی طرف لے آ. اور یہ ہے وہ دور کہ جس دور کے بارے میں کہا گیا در جوانی توبہ کرتن شیوائے. جوانوں، اگر اللہ نے عالم شباب میں آپ کو کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کر. شما بتاؤ جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری؟ وَمِن مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. یہ بتا مال کہاں سے کمایا؟ سرمایہ دار تھا، جاگیردار تھا، سمندار تھا، رئیس تھا، مخدوم تھا. کیا بات ہے، صحیح مال ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بتا اب مال کہاں سے کمائے؟ کس کی جیل اتاری، کس کو لوٹا، کس کا حق غصب کیا، کس نادان کو بولا سمجھ کر کے اس کے حق پہ ڈاکے مارے؟ بتا یہ مال کہاں سے آیا؟
اب اس مال کو دیکھ کے پھولنا اور خوش ہونا آسان ہے، لیکن روز قیامت اس مال کا حساب دینا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے عزیز میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے مال دے، فرمایا نہ مانگ قیامت کے حساب سے بچ جائے، نہ مانگ قیامت کے حساب سے بچ جائے گا۔ بعض لوگ بیچارے یوں ہی کہتے ہیں اللہ کی تقسیم کی بڑی عجیب ہے، ہمیں کچھ نہیں دیتے، تو تم اپنے آپ کو اسی قابل سمجھو اللہ نہیں دیتا تو اچھے ہو بنے ہو، فائدے میں ہو، وگرنہ تمہارا جان بھی ٹوٹ جاتا۔ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، پھر بتاؤ سے خرچ کہاں کیا، مال کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ، وماذا عامل فیما علی، اور یہ بتا کہ جو بات تیرے علم میں آئی اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عمل کے بارے میں بھی پوچھا جائے، قیامت کے دن عمر کے بارے میں کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور جو دینی معلومات تیرے علم میں آ گئی پھر عمل کہاں تک کیا۔ عمل 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 جانتے ہو نا، مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، پھر بتاؤ سے خرچ کہاں کیا، مال کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ، وماذا عامل فیما علی، اور یہ بتا کہ جو بات تیرے علم میں آئی اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عمل کے بارے میں بھی پوچھا جائے، قیامت کے دن عمر کے بارے میں کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور جو دینی معلومات تیرے علم میں آ گئی پھر عمل کہاں تک کیا۔ عمل 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 جانتے ہو نا، بات عقیدے سے شروع کی اور آ کے عمل پہ ختم کی۔ اللہ ہمارے عقیدے کو بھی صحیح فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے، اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی اچھی اور پاک اور صاف اور ستھری زندگی عطا فرمائے جس میں خالص اللہ کی رضا ہو، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار۔ یہ عشرہ آخری عشرہ ہے، آخری ہفتہ ہے، آخری ایام ہے، اور اللہ کے حبیب نے اس آخری عشرے کے بارے میں فرمایا آخرہ عتق من النار، اللہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس موقع پر دعا فرمائے اللہ اپنے اس وعدے کے مطابق میری اور آپ سب بھائیوں بہنوں بزرگوں بڑوں چھوٹے مسلمان صحیح العقیدہ مسلمانوں کی گردنوں کو نارے جہنم سے اللہ آزاد فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی پاک نے تعلیم دی، عائشہ آخری عشرے میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ انکا بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا،
اللہ معاف بھی کرتا ہے, معافی کو پسند بھی فرماتا ہے, تو باپ والی مجھے بھی معاف فرما دے, تو جو کون پوچھنے والا. تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں. ایک یہ دعا کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, اور دوسری دعا اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. تو یہ دعائیں کثرت سے پڑھا کریں. نزول قرآن کے ایام ہیں, رجوع اللہ کیجئے, اپنے عقائد اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے. اور میری یہی درخواست ہے کہ قرآن و حدیث سے وابستہ ہو جائیے. یہی عافیت والا راستہ, سلامتی والا راستہ, نجات والا راستہ ہے. سب راستوں کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اور رسول کی غلامی والا, قرآن اور حدیث والا راستہ اختیار کریں. آپ بھی مجھے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, مفتی بھی بڑے ہیں, فتوے لگانے والے ہیں, کیا کریں. ایک دو ضروری مسئلے میں بڑے اختصار سے 2-4 منٹوں میں عرض کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا. رمضان کے اختتام پر عید کی نماز سے پہلے پہلے زکوٰۃ فطر یا صدقۃ الفطر اس کا نام ہے, یہ ادا کرنا نہ صرف کہ ضروری ہے بلکہ فرض ہے. بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین, کہ اللہ کے رسول نے صدقہ فطر فرض کیا ہے رمضان کے آخر میں 1 صاع کھجوروں سے یا پنیر سے یا دیگر اشیاء خوردنی سے ہر آزاد آدمی پر, ہر غلام پر, ہر مرد پر, ہر عورت پر, ہر چھوٹے پر, ہر بڑے پر, جو بھی مسلمانوں میں سے اس پر یہ فرض ہے. تو جناب یہ صدقۃ الفطر ادا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا, صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض, اس کے رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صدقۃ الفطر سے رمضان کے روزوں میں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے کمزوریاں کوتاہیاں ہیں ان کو اللہ اس صدقے کی وجہ سے دور کر کے رمضان کے روزوں کی تمام کیفیت کو صاف کر دیتا. اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے غریب مخلوق الحال لوگ تھوڑے تھوڑے امداد اور اعانت سے عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں, کھانے پینے کے اشیاء یا بچوں کے تقاضے ضروریات مطالبے پورے کر دیتے ہیں. تو اس لیے صدقۃ الفطر ہر شخص ادا کرے, خاندان کا سربراہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے, اگر کوئی کسی کے ملازم ہے تو ان ملازمین کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے. اور یہ 5 اور 5 رتل اور 1 رتل کا 1/3 حصہ پرانے باتوں کے مطابق 1 صاع آج کل کے وزن کے حساب سے 2.5 کلو گندم, اناج, کھجور, پنیر, کشمش, جو بھی آپ دینا چاہیں یا اس کے برابر رقم, یا جو زیادہ رغبت سے اشیاء خوردنی استعمال کرتے ہیں ان کے برابر رقم, آپ رقم کا حساب خود لگا لیں, مجھ سے زیادہ آپ حساب کتاب میں دیں. صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے, بعض فقہاء نے لکھا ہے, لیکن یہ کوئی شرط نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غریبوں کو بھی صدقہ فطر کی وجہ سے غنی بنا دیتا. دوسری بات, مسجد کے اماموں کا یہ حق نہیں ہے کہ غریبوں, فقیروں, نادانوں کا حق ہے, ان کو آپ دیں, ان کا حق ہے. ہاں اگر کوئی امام ایسا یادگار ہے اور انتہائی غریب ہے تو اس کو بھی غریب سمجھ کر دے سکتے ہیں, امامت کے معاوضے کے طور پہ دینا جائز نہیں. یہ تو وہ صدقہ فطر کے ضروری مسائل. عید الفطر رمضان کے اختتام پر ایک بہت بڑا مومنوں کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ رمضان کی محنتوں کا اجر گناہوں کی معافی کی صورت میں, مغفرت اور رضوان اور جنت کی عطا کی صورت میں اس دن انعام عطا کرتا ہے. تقسیم انعامات کا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ईद उल फितर के दिन सुबह सवेरे गुस्ल फरमा दे, साफ सुथरा लिबास अगर नया मुयस्सर है तो ठीक, नहीं तो जो आपके पास मौजूद है उसे धो दिला के साफ सुथरा करके लिबास पहने, खुशबू लगाए और अपने घर से आल व याल के साथ बावाज़े बुलंद तकबीरात कहते हुए ईदगाह में खुले मैदान में जाए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरें पढ़ते हुए ईदगाह में जाए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई, खुद भी गाय को भी लेकर जाओ, हत्ता कि आपने औरतों को भी फरमाया। हजरत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक ने हमें हिदायत दी कि जाओ जाओ औरतों तुम भी जाओ, औरतों तुम भी जाओ। हमने अर्ज़ या रसूलल्लाह, बाद औरतों के पास पर्दे के लिए चादर नहीं, वो क्या करे? फरमाया अपनी बहन के साथ। गुर्बत का जमाना था ना जी, आज चादरें हैं लेकिन हमारी बहनों ने उतार कर फेंकी हुई, लेकिन उस दौर में जिनके पास नहीं थी वो पूछती थी हजरत क्या करें, पर्दे के लिए चादर नहीं है, पर्दा फर्ज है, पर्दा फर्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी बहनों की चादरों में पापर्दा होकर जाओ। औरतों ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, बाद औरतों पर अल्लाह ने फित्री अवारत की वजह से नमाज माफ की होती है, क्या वो भी जाए? फरमाया हाँ वो भी जाए, नमाज न पढ़े एक तरफ बैठी रहे लेकिन मुसलमानों की दुआओं में जरूर शरीक हो, वो मारूम न रहे। नमाज ईद का मसनून तरीका आजकल हर मामले में गफला है। नमाज ईद के मामले पहले मौलवी साहब मिंबर बिछाते हैं और लंबी चौड़ी तकरीरें, जब लोग जमा होंगे फिर उसके बाद जनाब नमाज पढ़ी, फिर अरबी में खुद, यानी पूरा हुलिया मशक कर दिया। ये बिदअत मरवान इब्न हकम के जमाने में राइज हुई। उसने कहा कि लोग नहीं आते, मैं क्या करूं? तो हज़रत अबू सईद खुदरी ने फरमाया कि ये तरीका मोहम्मद करीम के तरीके के खिलाफ है, लिहाजा मैं इस तरीके को किसी सूरत के अंदर कबूल नहीं करता। तरीका यह है तकबीरें पढ़ते हुए जाए, जब वक्त हो 2 रकअत नमाज हो, उसके बाद मुख्तसर से खुतबे हो, दुआ हो, फिर तकबीरें कहते हुए रास्ता बदल कर आप अपने घर में आए। नमाज ईद की 12 तकबीरें इजाफी हैं और अहादीस में जिनके रावी कसीर बिन अब्दुल्ला, जाफर बिन मोहम्मद, आमिर बिन शुएब, आमिर बिन औफ और दीगर बुजुर्ग हैं, इन सब की रवायात मौजूद हैं तिरमिज़ी में, इब्न माजा में और दारमी में, मुस्नद अहमद में और तिरमिज़ी वगैरह और दीगर अहादीस की कुतुब में मौजूद है कि सरवर कायनात ईद की 2 रकअतों में आम 2 रकअतों के मुकाबले में 12 तकबीरें जायज कहते। कितनी? 12। बाद लोग हैरान होते हैं ये 12 तकबीरें, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 12 तकबीरें जायज कही है। 7 पहली रकअत में और 5 दूसरी रकअत में, दोनों रकअतों में किरात से पहले ये 12 इजाफी तकबीरें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। इंशाअल्लाह नमाज ईद उल फितर 7:30 बजे म्यूनिसिपल कमेटी ग्राउंड में हस्ब साबिक अदा की जाएगी। आप हजरात खुद भी और दीगर अहबाब को भी लेकर तशरीफ लाए। औरतों के लिए गुजारिश है कि उनके लिए गैलरी और ऊपर की छत पर भी शमयाने लगाकर इंतजाम किए गए हैं। सुना है कि जगह नहीं है, अगर जगह नहीं है तो वो पड़ोस में हाजी यूसुफ साहब के मकान में वहां तशरीफ ले जाए। आज इशा के बाद इंशाअल्लाह हमारी इस मस्जिद में हाफिज रफीक अहमद साहब कुरान मजीद सुना रहे, आज वो खत्म करेंगे। 9 बजे इंशाअल्लाह यहाँ खत्म कुरान की तकरीब होगी, मुख्तसर सा दर्स और दुआ होगा, आप हजरात शिरकत करें। 10 बजे जामा मस्जिद रियाजुल जन्नह हदीस सिट्टा टाउन में खत्म कुरान की तकरीब के मौका पर मुख्तसर सा दर्स और दुआ होगा, वहां भी आप शिरकत कर रहे हैं। कल इशा के बाद इंशाअल्लाह हाफिज उबैदुर रहमान साहब जामा मस्जिद हदीस गरीबाबाद में सुना रहे हैं, वहां उनका खत्म है, वहां भी शिरकत करें। 29वीं परसों इशा के बाद मरकज हदीस मॉडल टाउन में खत्म कुरान की तकरीब है, वहां भी आप लोग शिरकत करें। बहुत सारे दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा गया दरखास्त की है, इरशाद फरमाया है, बीमारों ने बिलखुसूस इंशाअल्लाह नमाज के बाद सबके लिए तफसीली दुआएं करते हैं। और आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि साल के बाद बैतुल माल आपकी खुसूसी तवज्जो का हकदार है। बैतुल माल मैंने पहले जुम्मे में पूरा हिसाब किताब तफसीलन अर्ज किया था कि खासा ज़ेर बार है और आपकी भरपूर तवज्जो का मुस्तहिक है। मैं मुस्तआद हूं, लेकिन ये ऐसा काम है कि जो
ہماری اجتماعی کوششوں کا متقاضی ہے۔ اس لیے وقت کم ہے، میں لمبی چوڑی باتوں کے بجائے آپ سے زوردار لفظوں میں کہوں گا کہ کوئی ایسا بھائی کہ جو اس کا جماعت سے تعلق ہو وہ اپنے بیت المال میں حسب استطاعت حسب توفیق بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور معروف نہ رہے۔ اجتماعی کوششوں کا معنی یہ کہ آپ اپنے طور پر اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ساتھیوں میں مہم کے طور پر اس کام کو چلا کر زیادہ سے زیادہ فنڈز اکٹھے کریں۔ اگر ایک آدمی خود اپنی گرہ سے نہیں دے سکتا تو وہ کوشش کرے جہاں تک اس کا اثر رسوخ کا استعمال کرے اور زیادہ سے زیادہ بیت المال کے لیے آپ حضرات توجہ دیں۔ یہی وہ مال ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت اسی مال کو آپ کے لیے بطور آزمائش بنا کر آپ کو دیا ہوا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن بھی کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے ہاتھوں سے اللہ تک پہنچ گیا وہ ہے باقی رہنے والا، اور جو تم نے بچا کے رکھا وہ ہے فنا ہونے والا، تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کا اکاؤنٹ ہے۔ دل کھول کر فراخ دلی سے بعض لوگ کہتے ہیں زکات زکات، زکات بھی دے، زکات کے علاوہ دیگر ایثار کرتے ہوئے صدقات سے، عطیات سے، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ فنڈ آپ اکٹھے کریں۔ میں نے پہلے جمعے میں عرض کی تھی کہ میں نے اپنی طرف سے 50,000 روپے کے ساتھ آغاز کیا، ابتدا کی ہے، اور کم از کم ہمیں اس رمضان میں عید سے پہلے 10 لاکھ روپے اکٹھے کرنے ہوں گے، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ آپ دوستوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ بھائی جو دے رہے ہیں بعد میں اپنے حساب کے مطابق رسید ضرور لیں، مہربانی فرمائیں۔ تو آپ سب بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ کا مال، اللہ کی امانت ہے تو آپ دین کی طرف تھوڑے ہیں جی، تھوڑے ہیں، اچھا حاجی صاحب کہتے ہیں 60,000 روپے، میں نے کہا جی تھوڑے ہیں، کہتے ہیں جی 70، جزاک اللہ، چلو جی 70,000 ماشاء اللہ۔ اچھا جی، ایک اور میرے بھائی ہیں، میں ان کا 1 لاکھ روپے اپنی مرضی سے لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ دینی کام تحریک کے طور پر پورے جذبے سے، توانائی سے، اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کا تعاون جاری رہا تو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اللہ یقیناً اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ سب بھائیوں سے یہی درخواست ہے، اور اس درخواست کے ساتھ آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں اختتامی دعائیں خطبے کی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واهزم من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك وخليلك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔